السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کے میزبان سہیل بابا حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے آپ مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ کے چند مناظر آپ حضرات دیکھ لیں پہلے، پھر اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم آئے ہیں اس مقام سے۔ یہ جدہ کا قدیم روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ چل رہا ہے، یہ جدہ کا قدیم روڈ ہے، اور اس روڈ کا نام اب حدہ روڈ ہو گیا ہے۔ حدہ سے مراد یہ ہے کہ حدہ کی پہاڑیاں جو طائف کی طرف جاتی ہیں، تو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک راستہ اور نکلتا ہے جو طائف کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ، یہ سامنے جو اس طرف سے آ رہا ہے، یہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس مقام پر آئے تھے، اور یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اس طرف جا رہے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے اس طرف جا رہے تھے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ مقام حدیبیہ جو بولا جاتا ہے، حدیبیہ کنویں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر جو میں دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، اور حدیبیہ مقام حدیبیہ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ کنویں کی طرف کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدہ روڈ، اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم سے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے حرم ہے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام حدیبیہ واقع ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور یہیں اسی مقام پر بیعت رضوان ہوئی تھی۔ سیرت طیبہ کا اہم مقام ہے جو آپ حضرات کے سامنے درس قرآن انٹرنیشنل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو وہ مقام دکھانے لگا ہوں جہاں 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے تھے۔ اس کے چند آثار اب بھی موجود ہیں، شاید آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ اپنی آنکھوں کو تازہ کر لیں اور اپنی روح کو تازہ کر لیں اس مقام کو دیکھ کر۔ اور بڑا اہم مقام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑا تاریخی مقام ہے۔ یہ دیکھ لیں جی سامنے یہ آثار، اس مقام پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روک دیا گیا تھا عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، جو کہ ان کا حق تھا۔ اور پھر یہاں اس مقام پر صلح ہوئی تھی، اور اس صلح کے جو فائدہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پورے عرب کے اندر اسلام کا جو دعوت کا جو دائرہ تھا وہ الحمدللہ مزید پھیل گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت بھی یہ تھی کہ اس طرح کا موقع میسر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کا فائدہ اٹھا کر صلح کر لی، اور صلح کی شرائط اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے سیرت طیبہ میں، تو بظاہر ہمارے سامنے بھی بات آئے گی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس کو بہت تکلیف دہ انہوں نے ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی یہ شرائط، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آمادہ ہو گئے۔ یہاں یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام صحابہ نے بیک آواز انہوں نے دل و جان سے ان کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کی۔ بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اور واپس مدینہ منورہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واپس تشریف لے گئے تھے۔ تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے۔ اب یہاں درخت کا ذکر آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ درخت جو ہے اس مقام پر موجود تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ درخت کٹوا دیا گیا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آ کے یہاں نماز پڑھتے تھے، پھر عقیدت ظاہر کر رہے تھے،
اور ایک بدعت شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد یہاں انہوں نے ان کے حکم پر یہاں سے درخت کٹوا دیا گیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درخت یہاں تھا ہی نہیں، دوسری جگہ پر درخت تھا جہاں بیعت لی گئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، اس مسجد کے نیچے درخت تھا، شاید وہ درخت موجود ہو، اس کے بعد مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، تو مسجد کی جگہ پر درخت موجود تھا جہاں بیعت رضوان لی گئی تھی۔ تو بیعت رضوان سے بہت ساری ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی مثالیں، بہت سارے ایسے اسباق ملتے ہیں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیاوی امور کے اندر صلح کی جا سکتی ہے، کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے میں کسی بھی صورت میں انسان کمپرومائز نہیں کرے گا، اور یہاں صحابہ کرام نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا، عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ عقیدے کے اعتبار سے کہا کہ نہیں، ہم عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن دنیاوی امور کے اندر۔ اور دوسری جو بات ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی ہو، جب صلح کر لے تو اس کا صلح جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے پھر اس کی وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس صلح کو توڑ دیا تھا، اور اس کا دیر پا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مسلمانوں کو ایک فتح ملی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، اور ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ ہم بھی یہ دنیا کے سامنے بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیاوی امور کے اندر تو مسلمان جو ہے ہر وقت تیار ہے صلح کرنے کے لیے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کسی بھی صورت کے اندر مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کے حوالے سے کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، دیکھ لیں مسجد، اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس کے نیچے وہ بیعت رضوان کا درخت موجود تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ راضی ہے صحابہ سے، تو پھر کون ماہ کا لال جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بیر رکھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی گستاخی کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہے، قرآن کہتا ہے، تو قرآن کریم کی آیت کو جھٹلائیں گے آپ؟ ہرگز نہیں جھٹا سکتے۔ تو یہ ہے وہ مقام، اس کی تفصیلات بہت ہے، لیکن میں آپ کو صرف مقام دکھلانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں الحمدللہ، اور تقریباً آج آخری دن ہے، کل واپسی ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور 1400 سال پہلے جس طریقے سے یہ آثار تھے، اسی طریقے سے یہ آثار آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مقام حدیبیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کنویں کا نام تھا۔ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور اپنے عمل سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور پھر بہرحال مسلمان اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب نبی کی اطاعت کا معاملہ آ جائے، نبی کی فرما برداری کا معاملہ آ جائے، تو اپنی گردن جھکا دیتا ہے اور اتباع کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحت الشجرہ والا مقام آپ کے سامنے ہے، مناظر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، دیکھیں کتنی تکلیفوں سے آئے تھے، کتنی مشقتوں سے آئے تھے۔ آپ یہ ذرا سوچیں کہ کیا کھانا ہوگا ان کے پاس، کیا پانی ہوگا، کیا سواری ہوگی، ہم کس آسانی کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ یہ تو مدینے سے آئے تھے، اور 1400 صحابہ کرام کا لشکر موجود تھا، اور پھر یہاں سے خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کو صلح کے لیے وہاں ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ بھائی آپ جائیں اور بات کریں، پہلے وہ لوگ آئے، ان کا ایک آدمی آیا، پھر دوسرا آدمی آیا، پھر تیسرا آیا، پھر اس کے بعد یہاں سے صحابہ کرام گئے، گرفتاریاں ہوئیں، اور یہاں سنگ باری بھی کی گئی۔ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا جائے،
अस्सलाम वालेकुम जी भाई जी, अल्लाह का शुक्र। ये हुदैबिया का, आप कहाँ से आए? ये हुदैबिया का मकाम, हुदैबिया का मकाम, बैत रिजवान वाले, ये वही जगह। आपने उतर के नहीं देखे? हाँ नहीं, यहाँ से उतर के देखे ना, थोड़ा सा उतर के जाओ। चले जी इंशाल्लाह अभी एक और मकाम ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं। और मेरे साथ हमारे साथी मौजूद हैं। जी आप थोड़ा सा बताएं आपकी फीलिंग क्या है यहाँ आने के बाद? यहाँ थोड़ा सा बताएं यहाँ के जो जी मैंने पहली दफ़ा है, और इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारा एक सबक है कि दुनिया के एतबार से हम किस तरीके से मामला करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह ने उस मामला किए हैं, मगर दीन में अक़ीदे में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आजकल की दुनिया के अंदर दौर हाजिर में भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को, तो इसके लिए भी हमारे लिए मशअल राह है कि हमने किस तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है, किस तरीके से उनके साथ मतलब उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो मुस्तकबिल के लिए, मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए एक विजनरी माइंड चाहिए आपको, जो प्रोफेसर वसल्लम के पास। यहाँ से सबसे बड़ा पैगाम यह है आजकल के दौर के अंदर, दूर की सोचें और मगर अकीदे को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जी जी तुम बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें तो आपने लोगों ने सुनी होगी कि फिरासत का किस तरह हमें सबक मिलता है, फिरासत का सबक माशाल्लाह, कैसी कौन सी बात कब मतलब अप्लाई करनी है। उसी बात छोटी सी बात याद आई कि आप लोगों को सफ़र का शौक़ है तो आप बामकसद सफ़र करें, ऐसी जगहों पे सफ़र करें जैसे घूमने फिरने में भी मज़ा आता है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाएं तो ऐसी ज़ियारतें करें और सोचें, और इसमें एक सबक मिलता है। बहुत सारी जगह है, सबक भी मिलता है, रिज़्क़ को जाने। आप आए हो या पहले? नहीं मैं आप तो यहीं रहते हो, आप नहीं आए ना? मेरा इरादा था बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ले आए। चलें जी, हमारा आज मक्का मुकर्रमा का सफ़र का आखिरी दिन है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की जो हाज़री है और रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत जितने भी आए हैं बरतानिया से, उनके सफ़र को कबूल फरमाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे शफीक भाई जो बैठे हैं उनकी ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी, कोशिश की है। कुछ कमी पेशी हुई तो माफ़ कीजिएगा, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। तफसीलात इंशाल्लाह लंदन जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह बयान में आपके सामने जुम्मे के बयान में अर्ज़ कर देंगे। गैर मरबूत मैंने गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ बात की है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ एक और पैगाम भी मिलता है, एक और पैगाम सब्र का पैगाम मिलता है। कुल्फतों के बाद, मुश्किलों के बाद, सब्र के बाद फिर युसर ही युसर है, आसानी आसानी है। और कुरान करीम की आयत इन्ना फतहना जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की है, उसकी मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल करार दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। www.darsequran.com